تو میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کرنی ہے؟ کہ اے اللہ میں نے گناہوں سے بچنا ہے، اے اللہ مجھے، ساتھی کہتے ہیں کہ جی یعنی رونا نہیں آتا، گناہ ہو جاتے ہیں رونا نہیں آتا، یہ بہت خطرناک اسٹیج ہے، بہت خطرناک اسٹیج۔ اس میں تو اتنا رونا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کے روئے کہ اللہ مجھے اتنی فکر دے دے کہ میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں۔ اور گناہوں سے بچنے کی سب سے پہلی چیز نیت کریں، اور پھر روزانہ صبح کو اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد پہلا عمل کیا کریں کہ جی اے اللہ کوشش ہو کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے تہجد میں یا فجر میں، اشراق میں، اور کہے کہ یا اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، تو ہی مجھے بچا لے، مجھے اتنی فکر دے دے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، اور گناہوں سے بچ جاؤں۔ دوسرا کام کیا کریں کہ رات ہو گئی، اب رات سونے سے پہلے میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں عشاء میں مسجد میں ہی اپنے اعمال پورے کریں، گھر جائے گا سارے عمل ختم ہو جائیں گے، نہیں کر سکیں۔ رات کو ہی عشاء کے بعد بیٹھے کہ اللہ میں نے نیت کی تھی لیکن آج مجھ سے اشراق بھی چلی گئی، تکبیر اولیٰ فلاں نماز بھی چلی گئی، اور یا اللہ میں نے فلاں جگہ غصہ کیا، فلاں جگہ میری نگاہ غلط چلی گئی، فلاں پر بدگمانی کی، اپنے عیب سوچے گا تو اسے دن بدن نظر آتے رہیں۔ اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے، اور جو کچھ تھوڑی بہت نیکی کی توفیق ملے اللہ آپ کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ وہ اس کی مثال بزرگوں نے یوں دی ہے، ایک آدمی نے بادشاہ کو تحفہ پیش کیا، اور تحفے کے اندر نیچے پاخانہ، پیشاب، بدبو، خون، قے، الٹی اور گندگی، اور اس کے اوپر اس نے ایک کپڑا ڈال کے پھل پیش کر دیے بادشاہ کو۔ اب بتائیں یہ جو بادشاہ کی دربار میں وہ تحفہ اس نے پیش کیا ہے، بتائیں یہ اس نے بے ادبی کی ادب کی ہے؟ یہ تو سخت بے ادبی ہے۔ بادشاہ کے سامنے ہدیہ پیش کیا، اور اس ہدیے نیچے پخانہ، گندگی، بدبو، اوپر کپڑا، اور اس کے اوپر پھل رکھ کے اس نے سارا جسم جو ہے پاخانے سے، بدبو سے، پیشاب سے، خون سے، پیپ سے، اور بدگمانیوں سے، بد اخلاقی سے، غصے سے، تکبر سے، عجب سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، دوسرے مسلمان کے لیے دل میں میل، ان ساری گندگیوں کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے، تو یہ ہماری نماز وہی ہے جس نے بادشاہ کے دربار میں ہدیہ پیش کی۔ نماز تو ہماری ایسی، تو اپنی نماز کو یہ نہ سمجھے کہ جی میں نے تہجد پڑھ لی، اپنے گناہوں کو دیکھے اور اپنی نیکیوں کو کہے کہ میری نیکی کو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماوے کہ سب لوگ جہنم میں، سب لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی ایسا ہے جو جہنم میں جائے گا، تو کہیں میں وہ نہ ہوں۔ ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا کہ منافق کون ہے، بتایا، ان کو بلایا، بہت روئے ان کے سامنے، قسم دی ان کو کہ بتاؤ اللہ کے رسول نے میرا نام تو نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے، عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یار اللہ کے رسول نے میرا نام منافقوں میں تو نہیں دیا۔ ایسے لوگ تھے۔ تو اپنے پہلی چیز کیا ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر یہ نیت کرے کہ اللہ آج میں گناہوں سے بچوں، نہیں کروں گا۔ پھر شام کو اپنے سارے دن کو دیکھے، جو جو گناہ ہوا ہے اس پہ توبہ استغفار، روئے دھوئے، اور اب نیت کرے کہ انشاءاللہ اب کل سے یہ گناہ نہیں کروں۔ اگر یہ چیز شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ اس سے کیا ہوگا کہ گناہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ احساس کب ہوگا کہ جب آدمی کسی اللہ والے کے پاس بار بار آئے گا جائے گا، جس ماحول میں اس کو یہ پتہ چلے کہ گناہ کتنی خطرناک چیز ہے، ماحول سے کٹا ہوا ہوگا تو گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور دن بھر میں تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ کا استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔
اور میں گناہ کر رہا ہوں. جب میری نگاہ کسی پر پڑی، مجھ پہ بھی کسی کی نگاہ تھی، مجھ پہ بھی کسی کی نگاہ تھی، مجھے بھی کوئی دیکھ رہا تھا. جیسے کہ اللہ والے کے پاس کوئی آیا نا اور کہنے لگا کہ حضرت میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو بہن کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اللہ والے نے کہا کہ آپ کے گھر میں بھی کسی کی بہن اور بیٹی تھی، آپ نے تو کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، آپ نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. خاموش ہو گئے، خاموش. دنیا گناہوں کے بدلے کی جگہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی انسان کو سمجھانے کے لیے، عبرت کے لیے بتا دیتے. تو روزانہ یہ دھیان، یہ استحضار کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، یہ دھیان بڑھتا چلا جائے گا، گناہ کم ہوتے چلے جائے گا. اگر یہ دھیان نہیں ہوگا گناہ ہوتے رہیں گے. تو پہلی چیز، لوگ بیعت ہوتے ہیں اللہ والوں سے کہ جی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، کوئی مسئلہ آئے گا تو بتا دیں گے کہ حضرت میری یہ پریشانی، آپ دعا کریں. بھائی پریشانی تو گناہ کی وجہ سے آئی ہے، گناہ کو چھوڑنے کا کوئی نسخہ پوچھو نا. یہ پوچھو کہ گناہ کیسے چھوڑو، وہ نہیں پوچھتے. بھائی یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی حالات ہمارے کیسے اچھے ہو جائیں، دعا کریں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں. بھائی یہ آ کے پوچھے کہ حضرت میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیا کروں. ڈاکٹر صاحب کا نسخہ سنا اور سن کے جیب میں رکھ کے چلے گئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ گناہ ہے. گناہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دیا سلائی سارے گاؤں کو جلا دے. وہ ایک مرتبہ ایک ٹرک تھا پیٹرول کا، وہ پیٹرول کا جو ٹرک تھا وہ خراب ہو گیا یا کیا ہوا پتہ نہیں، اسے پیٹرول بہہ پڑا. تو کسی آدمی نے وہاں سگریٹ، جلتی ہوئی سگریٹ ڈال دیا. پیٹرول پہ تو سگریٹ ایسی چیز ہے، انہیں فوراً ٹرک کی ٹینکی کو آگ لگا، وہ پھٹ گئی. کتنے لوگ، پتہ نہیں 100 یا اس سے زیادہ لوگ مر گئے. ایک دیا سلائی، ایک گناہ ایسی چیز ہے. سانپ کا بچہ بھی سانپ ہے، سانپ کا بچہ وہ بھی سانپ، سانپ بھی سانپ ہے. چھوٹا گناہ بھی سانپ کی طرح سے، گناہ کو گناہ سمجھے اور دل سے اس پر پشیمان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں مجرم ہوں، معاف کر دے. اللہ رونا نہیں آتا، اللہ یہ تو اور خطرناک بات ہے کہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہو رہا. دوسروں کے پر نکتہ چینی کو، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. وہ آتا ہے نا کہ دوسروں پر حرف گیری تجھے اپنے عیوب سے غافل کر دیا اس نے. اپنے ایک آدمی کسی کو کہتے ہیں نا آپ میں اتنے عیب، ایک عیب ہے، وہ 3 انگلیاں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ تیرے اندر 3 ہے، تیرے اندر 3. تو پہلی چیز یہ میرے بھائیوں کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم گناہوں سے بچیں گے. روزانہ صبح اور شام بیٹھ کر اپنا مراقبہ محاسبہ کریں گے اور دن بھر اللہ کے دھیان کے ساتھ گزاریں گے کہ ہم یہ اللہ کا خوف بڑھتا چلا جائے، خوف اتنا آ جائے اللہ کا کہ جو اللہ کا خوف ہمیں گناہوں سے روک دے. تو میرے دوستو آنے کا فائدہ ہے. لیکن اگر یہ احساس نہیں پیدا ہو رہا تو بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک. ہر مجلس میں آ کر کے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہو کہ ہم بڑھ رہے ہوں گناہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی ہے، اس کے عمل تھوڑے ہیں، وہ گناہ بھی تھوڑے ہیں، وہ اچھا ہے اس شخص سے، وہ اچھا ہے یا وہ شخص اچھا ہے جس کے نیکیاں زیادہ اور گناہ بھی زیادہ؟ فرمایا جس کے عمل تھوڑے ہوں، گناہ تھوڑے ہوں، یہ اچھا ہے اس شخص سے جس کے گناہ زیادہ. تو سب سے پہلی چیز گناہوں سے بچنا. دل کے اندر احساس ہو کہ اللہ یہ گناہ ہے، اے اللہ مجھے اس کا احساس پیدا فرما دے، اس کی فکر دے دے. اور وقت فارغ کر کے میرے بھائیوں، یہ جو اعمال ہیں ہمارے دعوت کے اسی لیے ہیں کہ روزانہ آدمی کو اپنی فکر لگی رہے اور انفرادی اعمال کی پابندی، وقت نکالے، اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالے، وقت بیٹھے اللہ کو وقت دے. آہستہ آہستہ یہ گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ سارے گناہوں سے بچا لے گا.
دعا بھی مانگیں کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہ مجھے اتنا خوف دے دے جو خوف مجھے گناہوں سے بچا لے، جو خوف مجھے گناہوں سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے، اللہ کا دھیان ہو، اللہ پاک کی یاد ہو۔ درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ جب بھی اللہ کا ذکر کریں تو اس سے پہلے درود شریف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ وہ مشائخ جن سے ہم نے ذکر سیکھا ہے ان کے لیے سال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ ذکر میں دھیان نصیب فرمائیں گے، خشوع عطا فرمائیں گے، برکت ہوگی، توجہ ہوگی اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ ذکر کے فضائل کا استحضار کریں۔ میں اللہ کو یاد کروں گا، اللہ مجھے یاد کرے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ مجھے یاد کرے۔ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک میرے ذکر کو سن کر خوش ہو رہے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں اور اللہ کی رحمت میرے اوپر ایسے برس رہی ہے بارش کی طرح سے، دل پاک ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے۔ اس اور اللہ کے عرش سے تجلیات اور انوارات میرے قلب کی طرف متوجہ ہیں، اس میں ڈوب کر کے اللہ کو یاد کریں۔ اصل ذکر انفرادی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تیسرا کلمہ درود شریف استغفار جو مسلمان صبح شام پابندی سے کرے گا اللہ اس کو اپنا ولی بنا دے۔ پابندی سے یہ ذکر ہر مرد ہر عورت کرے۔ جو یہ ذکر پابندی سے کر رہے ہیں وہ مزید ذکر لے لیں، مزید ذکر لے لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور ترقی ہوگی۔ تو اصل انفرادی ذکر ہے، اجتماعی ذکر مشق کے لیے ہے تاکہ جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، سیکھنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الا 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب اے اللہ میری نگاہیں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور میرے دل میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اور میری زبان پہ آپ کا مبارک نام ہر وقت رہتا ہے میں کسی وقت آپ کو نہیں بھولتا اللہ ہمیں ایسا دل دے دے اللہ 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 اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ۔ یہ دھیان جس قدر بڑھتا چلا جائے گا گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ نماز سے پہلے ہر نماز سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آئے اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھانے کی کوشش کریں کہ میرے اللہ جو میرے محبوب ہیں وہ مجھے پیار کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اللہ پاک خوش ہو رہے ہیں اور اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو میں یاد کروں گا تو وہ اللہ مجھ پہ محبت کی نگاہ ڈال اس تصور میں گم ہو کے بیٹھے، انشاءاللہ اللہ کا دھیان بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا سبحان ربی العلی الوہاب، یا حنان یا منان، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اے اللہ ایک عرصہ ہو گیا ہم سے گناہ چھوٹ نہیں رہے، اے اللہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نفس و شیطان کے ہم ایسے غلام بن چکے ہیں، وہ ہم پر قابو پا کر ہمیں پھر گناہ سے تجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، تیرے جیسے خالق اور مالک کو ناراض کر کے ہم تیری زمین پہ چلتے پھرتے ہیں اور تیرا غیظ و غضب اور غصہ، اے اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے آسمان کہتا ہے کہ اللہ میں اس تیرے مجرم کو پکڑ لوں، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس کے توبہ کا منتظر۔ صبح ہوتی ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ رات بھر لوگوں نے گناہوں میں گزارا، رات بھر لوگوں نے گناہوں میں گزاری، اللہ پہ اجازت دیں کہ ہم ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیں، ان کو ہلاک کر لیں، پکڑ لیں۔ اللہ آپ کو اپنے بندوں سے اتنا تعلق ہے، آپ کہتے ہیں مجھے ان کے توبہ کا انتظار ہے۔ شام ہوتی ہے سود میں، جھوٹ میں، گناہوں میں، بے حیائیوں میں، زنا میں، شراب میں، چوری میں، نشے میں زندگیاں گزار کے تجھے ناراض کر کے شام کو اللہ فرشتے کہتے ہیں اب ان کو ہلاک کر دیں، اللہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان کے توبہ کا منتظر ہوں، آپ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں اپنے بندوں سے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم ساری مخلوق کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، بہت گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے۔ پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، سندھ سے فون آیا ساتھیوں کا
کہ سکر میں 4 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور بیراج بھر چکا ہے، اے کریم آقا فصلیں تباہ ہو گئی، سینکڑوں لوگ اور جانور مر گئے، گھر سے لوگ بے گھر ہو گئے، تیری ناراضگی اللہ تیرے پانی کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمیں ویسے ہی معاف کر دے۔ اے اللہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے تیرے نیک بندے ہوتے، تیرے گناہگار بندے ہیں پر تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے، ہمیں یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم فرما، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم فرما لے، ہم قابل ترس ہیں، ہم پہ ترس کھا لے، ہم پہ ترس کھا لے، ہمیں اپنے عذاب کے حوالے نہ فرما، اپنے عذاب کے حوالے نہ فرما۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، ہمیں ہمارے گناہوں سے ہلاک نہ فرما، پورے ملک پہ رحم فرما۔ مہنگائی کا عذاب، برے حکمرانوں کا عذاب، چوریوں کا، ڈکیتیوں کا عذاب، ہر جگہ پہ اللہ یہ ہمارے گناہوں کی اے اللہ نحوستیں ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں یقین ہے تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، یہ سارا مجمع تجھے منانے کے لیے آیا ہے، تیرے در پہ آ کے تجھ سے آہوزاری کر رہا ہے، جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہا ہے، گناہگار جسموں کے ساتھ، گناہوں والے ہاتھوں کے ساتھ تیرے در پہ حاضر ہوئے، معاف کر دے اللہ، رحم کھا کے معاف کر دے، تیرا فضل ہو جائے گا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب تو اپنا فضل فرما، ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما، ہم تنہا ہو گئے، ہمارے ساتھ اگر تو نہیں ہے تو ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ہو جا، تیرے سامنے جولیاں پلا کے تیری بندت خوشامد کرتے ہیں مولا، تو ساتھ ہو جا، تو ہم پہ رحم فرما، ہماری مدد نہ چھوڑنا، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہم اکیلے ہو گئے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اور تیری رحمت کی امید ہے، تیری رحم سے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے، تیرے نبی کی امتی تو ہے، تیرا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے محمد رسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے ہم پہ رحم فرما، ہم پہ فضل فرما، ہم تیرے عذاب کے لائق نہیں ہے، معاف کر دے، ویسے ہی معاف کر دے، پوری امت پہ رحم فرما دے، پوری امت کا بیڑا پار کر دے۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے قبروں میں پڑے ہوئے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے، رحیم آقا انہیں معاف کر دے، ان پہ رحم فرما کے انہیں معاف کر دے، جیلوں میں بے گناہ پڑے ہوئے ان کی رہائی کا بندوبست فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، ہمارے والدین کی مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو نیک و صالح و متقی و پرہیزگار بنا، اللہ بیویوں کو شوہروں کے ساتھ محبت کرنے والا، خدمت کرنے والا، اچھے اخلاق والا بنا دے، شوہروں کو نرم مزاج والا بنا دے۔ اے اللہ پاک جو بچے اور بچیاں رشتوں کے قابل ہیں، ماں باپ رشتوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اچھے با اخلاق دیندار رشتے عطا فرما، جو رشتے ہو چکے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، الفت اور محبت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سارا مجمع تیرے در پہ آیا ہے، تیرا نام لیا ہے، تیرا نام بہت بڑا ہے، تجھے تیرے نام کا واسطہ، تیرے نام کا واسطہ اے اللہ ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرما، جو حاجت لے کر آئے ہیں اے اللہ تیرے غلام ہیں، تیرے بندے، تیرے فقیر ہیں، تیرے در پہ اے اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے، تو ہم پہ رحم فرما، ہماری جھولیاں فضل سے بھر دے، رحم سے بھر دے، کرم سے بھر دے، احسان سے بھر دے، ہم پہ احسان فرما، ہم سے منہ نہ موڑنا، ہم سے اعراض نہ کرنا، ہم سے نفرت نہ کرنا، اے اللہ ہمیں ایک پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ یہ سارا مجمع، یہ اے اللہ خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، ان سب کی ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، ہماری دعاؤں کو حضور کے آنسوؤں کے بدلے میں قبول فرما، حضور کے آنسوؤں کا تجھے واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رد نہ فرمانا، اور پوری امت کے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ امت سے پریشانیوں کو دور فرما، یہ بارش کی پریشانی دور فرما، مہنگائی کی پریشانی دور فرما، اچھے نیک حکمران عطا فرما، ہمارے اس ملک پہ رحم فرما،
عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کو سربلندی عطا فرما، دعوت والے کام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں اجتماعات جوڑ ہو رہے ہیں قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، خانقاہوں کو قبول فرما، مساجد اور مراکز اور مکاتب کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، عثمان کی والدہ کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ یہ دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم آمین۔